اور الف لام میم صاد کا معنی انا اللہ افصل، میں ہوں تمہارا اللہ، میں تفصیل سے تمہارے لیے باتوں کو بیان کرتا ہوں۔ الف لام را کا معنی انا اللہ ارا، میں ہوں تمہارا خدا جو میں تمہاری ہر بات کو دیکھ رہا۔ امام ماوردی بھی ایک امام گزرے ہیں جن کی تاریخ ہے، تاریخ کے اندر اور اسلامی سیاسیات کے اندر، وہ فرماتے ہیں الف لام میم، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے الف لام میم علما بکم، علما بکم کا معنی انزل علیکم الکتاب، اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب نازل فرمائی۔ پھر اس کتاب کی تعریف آگے شروع ہوگی۔ بعض فرماتے ہیں علماء کرام الف لام میم کا معنی اول لازم للمؤمنین ذالک الکتاب، ایمان والوں کے لیے جو چیز سب سے پہلے ضروری ہے وہ یہ ہے، یہ کتاب ہے، اس کے اندر وہ غور و فکر کریں کہ ہدایت کا منبع اور مرکز یہی کتاب ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالی نے اس کتاب کو جبرائیل کے توسط سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وجود کا معنی کرتے ہیں، بے کل وجود خداوند تعالی، جبرائیل درمیان میں ایک واسطہ ہے، ادھر سے فیض لے کر ادھر پہنچاتا ہے، آخر الوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان تک پہنچانے کا واسطہ جبرائیل امین ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ الف لام میم کا معنی کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف الحمدللہ، سب تعریفیں خدا تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے انسانیت کی تکمیل کے لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب عظیم کو نازل فرمایا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے جتنے الفاظ ہیں وہ سب کے بارے میں مقصود ہے کہ ان کی تلاوت کی جائے تاکہ برکت اور ثواب حاصل ہو، خواہ اس کا مطلب سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال مفہوم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، برکت اور ثواب تو ہر حالت میں ایمان والے کو حاصل ہو۔ بعض فرماتے ہیں کہ ان حروف کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ایک معجزہ ظاہر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، آپ نے نوشت و خواند نہیں کی تھی، تو ایک دم کسی امی آدمی سے کہیں کہ وہ حروف تہجی کو پڑھے، وہ کبھی نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ اس کو سکھلایا نہ جائے پہلے، تو ایک دم ہی پیغمبر کا یہ الفاظ پڑھنا یہ معجزہ تھا غیر معمولی، الف لام میم، حالانکہ آپ نے نہ مکتب میں نہ کسی استاد سے لکھا نہ پڑھا۔ تو اس معجزے کو ظاہر کرنے کے لیے یہ حروف مقطعات نازل فرمائے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ جو 6 صدی کے یہ بھی بڑے عظیم مفسر، مختصر تفسیروں میں سب سے اہم تفسیر امام بیضاوی کی، مختصر تفسیر ہے لیکن بہت اہم ہے، 6 صدی کے یہ بھی گزرے، مسلمانوں کی ترقی کے دور کے لوگ تھے یہ سارے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الف جو ہے یہ حلق کی انتہائی آخری حصے سے نکلتا ہے، لام درمیان اور میم ہونٹوں سے نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی کلام کی ابتدا اور اوسط اور آخر بھی اللہ کے ذکر سے ہونی چاہیے، اشارہ کرنا ہے ایک بات کی طرف، یہ اشارہ بتلایا گیا ہے۔ 3 حروف ہیں، تینوں کا مخرج الگ الگ ہے، ایک حلق سے نکلتا ہے، ایک درمیان سے، ایک ہونٹوں سے نکلتا ہے۔ بھائی کلام کی ابتدا بھی اوسط بھی اور آخر بھی اللہ کے ذکر سے ہونی چاہیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذوقی طور پر اور کشفی طور پر مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ الف لام میم کا مطلب وہ فیض مجرد جو اس متحیز عالم کے اندر مقید ہوا، یعنی مجرد عالم کا فیض جو مادی نہیں ہے،
اس مادی اور متحیز مکان والے عالم کے اندر آ کر مقید ہوا، لوگوں کے عادات، علوم وغیرہ کے مطابق لوگوں کی سنگ دلی سے آ کر متصادم ہوا ہے اور تذکیر کرتا ہے اعمال فاسدہ اور اقوال فاسدہ، اعمال قاصدہ، بدعات، اخلاق ردیہ کا رد کرتا ہے اور تشریح اور تحقیق قدسی پیش کرتا ہے۔ یہ الف لام میم کا اجمالی معنی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ساری صورت کے اندر یہی کچھ ملے گا، لوگوں کی سنگ دلی کا مقابلہ اور تشریح قوانین اور ان کی تحقیق اور برے اقوال اور برے عقائد اور برے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کے متعلق قوانین، سب صورت کے اندر یہی کچھ ہوگا۔ یہ اس کا اجمال ہے جو یہاں پر بیان ہو گیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ بھائی یہ 3 حرف ہیں، الف کا اشارہ استقامت علی الشریعت کی طرف، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بھائی شریعت پر استقامت اختیار کرنی چاہیے، اور لام کا اشارہ ہے کہ جو چیز مجاہدے سے حاصل ہوتی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو ہماری طرف مجاہدہ کریں گے ہم ضرور ان کو راہ بتلائیں گے۔ اور میم کا اشارہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خدا تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، اے میم محبت کی طرف اشارہ، محبت الہی کی طرف۔ مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے جو غلط ہے، اب لوگ عام پڑھتے ہیں وہ تفسیریں، انہوں نے لکھا ہے کہ الف لام میم کا معنی پہلے زمانے میں معلوم تھا، بعد میں لوگ سارے ہی بھول گئے، خلاصہ یہ ہے اس کا۔ یہ نہایت ہی غلط بات ہے کہ پہلے مطلب ہے لوگ اس کے معنی کو جانتے ہیں اور بعد میں امت کے اندر سارے ہی بھول گئے ہوں، کسی کو بھی اس کا معنی نہ آتا ہو، یہ تو بالکل ہی بیہودہ اور غلط بات ذکر کر دی۔ مفسرین کرام نے جو معنی بیان کیے ہیں وہ میں نے عرض کر دیے۔ مفسر فراہی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو حروف ہیں یہ چونکہ الف، مثلا الف کا لفظ جو ہے اس کو قدیم مصری زبان کے اندر گائے کی سر کی شکل میں لکھا جاتا تھا، بعض زبانیں ایسی ہیں کہ وہ جانوروں کی، درخت کی کسی شکل کے اندر وہ حروف لکھے جاتے ہیں، تو الف جو تھا گائے کے سر کی شکل میں لکھا جاتا تھا، اور الف کے 2 معنی استعمال ہوتے تھے، ایک معنی گائے، تو ظاہر ہے کہ گائے کی مناسبت بھی ہے اس صورت کے اندر کیونکہ بقرہ کا واقعہ اس کے اندر مذکور ہے، اور دوسرا معنی اس کا اللہ وحدہ لا شریک، اس معنی میں الف استعمال ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ حروف اس محاورے کے مطابق استعمال کیے گئے ہیں۔ اور امام جلال الدین سیوطی اور بہت سے مفسرین کرام آخری بات یہ ہے کہ بھائی الف لام میم اللہ عالم بمرادہ بذالک آمنا وصدقنا، بھائی ان حروف سے جو مقطعات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مراد لی ہے وہ برحق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری عقلیں ناقص ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے معنی کو پر حاوی ہو سکیں یا معلوم کر سکیں، سب سے زیادہ اسلم طریقہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سونپ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے وہ برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان، آمنا وصدقنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب نہیں شک اس میں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت و رہنمائی کرتی ہے متقیوں کی، الذین، متقیوں کی صفت وہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر،
اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو روزی دے رکھی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ ہیں ہدایت پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، اور یہی لوگ ہیں ہم المفلحون مراد کو پہنچنے والے اور فلاح پانے والے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ذالک کا اشارہ یہ بعید کے لیے ہوتا ہے، چاہیے تو یہ تھا حاضر کتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس کتاب کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو ارشاد اس طرح ہوا ہے ذالک الکتاب، ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ کتاب، تو ذالک کا اشارہ تو بعید کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں تو اس کتاب کے بارے میں بحث ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ ذالک کا اشارہ کیوں یہاں استعمال کیا گیا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ذالک بے شک یہ بعید کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر یہ نقطہ ظاہر کرنا مقصد ہے کہ اس کتاب کی عظمت اور شان کو ظاہر کرنا مقصد ہے۔ ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب بعید کا اشارہ اس کی کتاب کی شان اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو اپنے کمال اور اپنے درجے کی بلندی اور اپنے اسرار اور حقائق اور دقائق کی وجہ سے گویا کے سامعین کے فہم سے غائب ہے اور بلند ہے، اور انسان کے جو افکار ہیں ان کی جولان گاہ سے یہ بہت بلند ہے، اس لیے ذالک کا اشارہ استعمال کیا گیا کتاب کی عظمت اور بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور ایک دوسری بات بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ذالک کا بعید اشارہ اس طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ تورات کے اندر اور پہلی کتابوں کے اندر اس قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئیاں نازل فرمائی تھی، چنانچہ تورات میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میں تیرے بھائیوں میں سے تیرے جیسا ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ یہ اپنا کلام یہ وہی ہے، وہی الہی اور قرآن۔ تو یہاں اشارہ کیا ذالک الکتاب یہ وہی کتاب ہے اور جس کی پیشن گوئی سابقہ کتابوں میں کی گئی، یہ وہی کتاب۔ یا اس اعتبار سے بھی ذالک کا اشارہ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ سے اس کو پہلے بیت العزت میں منتقل کیا گیا۔ بیت العزت ایک مقام ہے آسمانوں میں، لوح محفوظ سے اس کو منتقل کر کے بیت العزت میں رکھا گیا ہے، اور وہاں سے اس کو آہستہ آہستہ بتدریج 23 برس کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اس لیے یہ ذالک کا اشارہ استعمال کیا گیا۔ یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شک نہیں کرتا اس میں، نہیں، شک تو کرتے ہیں، جیسا کہ آگے تیسرے رکوع میں آ جائے گا
کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کوئی شک ہے اس چیز میں جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، تم بھی ایسی صورت بنا کر کے لے آؤ۔ اس کا تو جواب یہی ہے، اس کا حل یہی ہے، پتہ چل جائے گا کہ تم بھی ایسی قدرت رکھتے ہو ایسا کلام بنانے۔ تو شک تو کرتے ہیں، یعنی مخالف ہو، نافرمان، کافر ہو، اور بھی جتنے ملحد ہیں وہ تو شک تو کرتے ہیں۔ تو لا ریب فی، اس کا یہ معنی ہے یہ کتاب واقعہ کے اندر، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہے۔ واقعہ اور نفس الامر میں اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کی غلطی ہے، اس کے دماغ کی خامی ہے، یا اس کا تعصب ہے، کیونکہ تعصب اور عناد کی وجہ سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ کتاب میں کوئی خامی نہیں۔ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کلام پاک کا ترجمہ کیا ہے، میرے سامنے ہے یہ ان کا ترجمہ جو انہوں نے مالٹا کی جیل میں کیا تھا، اور تھوڑا سا حاشیہ بھی لکھا تھا 2 صورتوں کا، پھر وہ وفات پا گئے۔ باقی یہ حاشیہ ان کے شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کیا، اسی طریقے پر جیسا ان کا منشا تھا ویسے ہی شاگرد نے بھی ویسا کیا، جیسا امام راضی کی شاگردوں نے ان کی تفسیر کو مکمل کر دیا، 2 جلدیں رہ گئی تھیں ان سے، ایسا انہوں نے بھی۔ یہ ترجمہ جو میرے سامنے ہے یہ مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، با محاورہ ترجمہ ہے، اور یہ بھی بلند ترین ترجموں میں ایک ترجمہ ہے۔ ترجمے بہت سے بزرگوں نے کیے، سب سے پہلے اردو زبان میں ترجمہ مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے کیا، سب سے آسان تحت لفظ ترجمہ، وہ الفاظ کو سمجھنا اس ترجمے سے نہایت سال ہوتے کہ وہ لفظی ترجمہ کرنا۔ پھر دوسرا ترجمہ با محاورہ، سب سے بہترین ترجمہ، آج تک اس ترجمے جیسا ترجمہ نہیں کر سکے علماء، وہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ با محاورہ ترجمہ۔ اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ یہ مولانا شیخ الہند کا ترجمہ ہے، مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بھی لکھی ہے اور ترجمہ، اور قرآن کے متعلق بہت سی کتابیں لکھی ہیں، تجوید کے بارے میں بھی لکھی ہیں کتابیں، اور یہ ربط کے بارے میں بھی لکھی ہیں، اور اصول کے بارے میں بھی لکھی ہیں، اور قرآن کی اردو زبان میں بڑی زبردست عظیم تفسیر بھی کی ہے ذرا مشکل علمی ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سے حضرات نے ترجمے کیے ہیں، یہ آپ کے سامنے جو ترجمہ ہے یہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، یہ بھی بڑا آسان ترجمہ، آسانی کے اعتبار سے انہوں نے سہل کرنے کی کوشش کی ہے کہ بہت آسان طریقے پر قرآن کریم سمجھ، حاشیہ بھی لکھا ہے۔ تو بہرحال مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی کسی چیز کے بارے میں شک اور شبہ ہونے کی 2 وجہ ہوتی ہے، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس چیز میں خامی ہو تو شک گزرتا ہے کہ واقعی اس کے اندر کوئی نقص ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کے اندر تو کوئی نقص نہیں ہوتا، البتہ شک اور شبہ کرنے والے کے دماغ میں خرابی اور خلل ہوتا ہے، تو اس کو وہ چیز مشکوک نظر آتی ہے۔ تو یہاں قرآن کے اندر تو کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہے، قرآن کا تو ہر لفظ، ہر آیت، ہر صورت، ہر حرف صحیح ہے، واقعہ کے مطابق ہے، اس میں کوئی کذب بیانی، خلاف واقعہ، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو شک اور شبہ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے اپنے دماغ خراب ہیں، تو جس کا دماغ خراب ہوگا، مختل ہوگا، وہ شکوک سے بات کرے گا، اعتراض کرے گا۔ مشرکوں کے دماغ خراب تھے، وہ اعتراض کرتے تھے، منافقوں کے دماغ خراب تھے، آج کل کے ملحدوں کے دماغ خراب ہیں، وہ قرآن کے بارے میں، اس کی مختلف چیزوں کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں قرآن میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے۔ یہ
ہدایت کا منبع ہے، ھدی للمتقین، قرآن کریم ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ہدایت تو گمراہوں کے لیے ہونی چاہیے، تو متقی تو خود ہی پہلے تقوی والے ہیں، ان کے لیے ہدایت کا کیا معنی؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ متقین سے مراد ہے بچنے والے اور ڈرنے والے اور تقوی اختیار کرنے والے، تقوی کی طرف جانے والے لوگ۔ فی الحال تو نہیں ہے، لیکن آئندہ جب اس قرآن کریم کو پڑھیں گے اور اس کو اپنائیں گے تو متقی بن جائیں گے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے تو وہ ایک ایسی جماعت بن گئی کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں پیش کی جاتی۔ اس کتاب کو پڑھ کر ایسی جماعت تیار ہوتی ہے جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ تو متقین سے مراد ہے جو خوف کھانے والے ہیں اور جن کے اندر عناد نہیں ہے اور ضد نہیں ہے۔ کیا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی معنی بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہی آگے چل کر متقی بنیں گے۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے۔ یہ کہتے ہیں ایسا ہی ہے جیسا کوئی اچھا تکڑا مضبوط قسم کا نوجوان ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو جی اس نوجوان کو کہ فلاں دائی نے دودھ پلایا، فلاں انا نے دودھ پلایا، اس جوان کی دودھ پلانے والی یہ ہے۔ تو حالانکہ کیونکہ اس کے دودھ میں تاثیر اور قوت اور کمال ہے، اس لیے اس سے ایسے جوان پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے اس بچے کو دودھ پلانے والی یہ عورت ہے، اس عورت کا، اس انا کا دودھ اس نے پیا ہے، اس لیے یہ نہایت ہی مضبوط، قوی اور طاقتور ہے۔ یا پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ھدی للمتقین کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ اس کی ہدایت سے متقی لوگ اٹھاتے ہیں، کیونکہ جو متقی نہیں ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ورنہ دوسری جگہ خود قرآن نے صاف صریح لفظوں میں کہا ہے ھدی للعالمین، یہ تو بھائی تمام جہان، تمام کائنات کے لیے ہدایت کا راستہ بتلانے والی ہے، لیکن فائدہ اس سے متقی لوگ ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے متقیوں کا ذکر کیا۔ اب رہ گیا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ ابی سب سے بڑے قاری تھے، تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ مت تقویٰ، تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ اما سلکت طریقا ذا شوکۃ، حضرت کبھی آپ کو ایسے راستے پر چلنے کا اتفاق نہیں ہوا کہ جس میں کانٹے تھے، ہر طرف کانٹی دار جھاڑ تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بہت دفعہ ہوا ایسا چلنے کا اتفاق۔ تو فرمایا ابی بن کعب نے کہا پھر آپ نے کیا کیا، وہاں کیا کیا آپ نے؟ تو عمر کہنے لگے کہ شمرت واجتہدت، تو میں نے دامن سمیٹ لیا اور پوری کوشش کی کہ کانٹے میرے جسم میں اور کپڑوں میں نہ الجھنے پائیں اور میں نکل جاؤں اسلام کی۔ فرمایا فذالک التقویٰ، تقویٰ اسی کو کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر شرور اور فتنے اور گمراہیاں اور کفر اور شرک اور بدعات اور خرابیوں کے کانٹے ہر طرف بچھے ہوئے ہیں، جو آدمی اپنا دامن ان سے بچا کر نکل جائے وہی متقی، یہی مثال ہے، تقویٰ اسی کو کہتے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقوی کا کیا مطلب ہے، تو فرمانے لگے اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کا حکم نہ مانے اور یقین رکھے کہ تمام کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کا یہ اعتقاد ہو اور جس کا یہ عمل ہو وہ متقی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا حضرت تقویٰ کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالی نفس کا خیر من نہد، جب تمہارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ تم اپنے نفس کو کسی سے بہتر نہ سمجھو کہ جو قصور ہے میرا ہی قصور ہے، میں ہی کمزور ہوں، تو تم متقی بن جاؤ۔ جیسا کہ
حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ بنا کس معرفت خدا حرام کہ خود راز کافر فرنگ بہتر دانت. جو آدمی اپنے آپ کو انگریز کافر سے بھی اچھا سمجھتا ہے اس پر خدا کی معرفت حرام ہے. بڑا جملہ کہا انہوں نے. جب تک اپنے آپ کو اس سے بھی بدتر نہ خیال کرے. انگریز کافر تو ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے اور مقبول ہو جائے خدا کی بارگاہ میں، اور تمہارا نفس موٹا ہوتے ہوتے شیطان ہی بنتا رہے. جب تک اس کو اس سے بھی زیادہ حقیر نہ سمجھو اللہ کی معرفت نہیں آئے گی. خدا کی معرفت نہ آئی تو انسان متقی کیسے بن سکتا ہے؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا شجرہ مبارکہ کے اندر شعر ہے، زمن دارد سگے نصرانیاں او ہس بے گناہ و من گناہگار. مجھ سے تو نصرانیوں کا کتا بھی زیادہ اچھا، وہ تو گناہگار نہیں، میں تو گناہگار ہوں. یہ عاجزی اور انکسار میں یہ اس کو تقویٰ کہتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقوی کے 3 درجے ہیں. نمبر 1، پہلا درجہ شرک کی تمام قسموں سے پاک ہو آدمی، کوئی قسم شرک کی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خلاصی پا جائے گا. الزمہم کلمۃ التقویٰ کا یہی معنی ہے. اللہ نے ایمان والوں پر تقوی کا کلمہ لازم کر دیا، شرک کی کوئی قسم نہ ہو. شرک کی اقسام بعد میں عرض کی جائیں گی، کتنی قسموں کا شرک ہے. دوسرا نمبر یہ ہے کبائر سے، کبیرے گناہوں سے آدمی بچتا رہے اور چھوٹے گناہوں پر اصرار نہ کرے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ مشکوک اور شبہات والی باتوں سے بھی انسان بچتا رہے، وہ کامل درجے کا متقی ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کو جب حشر کا دن ہوگا آواز آئے گی متقی لوگ کہاں ہیں؟ تو متقی اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تجلی کے سائے میں چلیں گے. وہ تجلی ان پر ہر وقت سایہ افگن رہے گی، ان سے غائب نہیں ہوگی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت متقی لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو انواع شرک سے محفوظ رکھا، ہر قسم کی شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرتے رہے، وہ لوگ متقی ہیں. متقیوں کی علامت یہ ہے کہ اگر مصیبت آئے تو صبر کریں اور خدا کے فیصلے پر راضی ہوں اور اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کریں اور قرآن کریم کے حکم کے سامنے ہمیشہ مطیع اور فرما بردار رہیں، وہ لوگ متقی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بات منقول ہے کہ ان سے کسی آدمی نے دریافت کیا کہ حضرت متقی کس طرح ہو سکتا ہے آدمی؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے پورے تمام دل کے ساتھ، تمام اپنی دلی یعنی جذبات کے ساتھ اللہ سے محبت کرنے والا ایک بات، اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کرنے والا، اور اپنے ابنائے جنس پر اس طرح رحم کرے جس طرح اپنے اوپر رحم کرتا ہے انسان. اپنے اوپر ہر انسان مہربانی کرتا ہے، تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے دوسروں پر، ابنائے جنس پر بھی ایسی مہربانی اور شفقت کرے. جب یہ 3 علامتیں موجود ہوں گی تو آدمی متقی بن جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ ان کا قول ہے. ابن فریابی ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، جس جگہ جائیں تو لوگ سفیان ثوری کرتے رہتے ہیں، تیرا ہی چرچا ہوتا رہتا ہے، حالانکہ میں نے رات کے وقت تجھے سوتا ہوا دیکھا، کوئی ساری رات عبادت کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، لیکن چرچا جس جگہ جائیں تو سفیان ثوری لوگ کرتے ہیں. کہنے لگے خاموش رہو، سفیان کہنے لگے چپ رہو. یہ بات تقویٰ پر مبنی ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ جس کو تقویٰ عطا فرماتا ہے اس کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے. سفیان ثوری نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حکومتوں کے ماتوب تھے، حتیٰ کہ منصور نے سزائے موت کا حکم جاری کر دیا کہ سفیان ثوری جہاں بھی ملے اس کو سولی پہ لٹکا دو۔ تو حکومت کی باتوں پر تنقید کیا کرتے تھے، غلط باتوں پر کہ ظلم نہ کرو۔ تو کعبے گئے، ساتھی نے کہا کہ منصور بھی آ رہا ہے، یہاں آپ کو پکڑ لے گا، اور حکم تو سولی پہ لٹکانے کا دے دیا اس نے، تو آپ چلے جائیں۔ خانہ کعبے کے اندر کعبے پکڑ کر دعا کی، پروردگار اگر منصور مکے میں آ جائے تو میں کعبے سے بری ہو جاؤں گا، ایسی سخت دعا کی۔ منصور راستے کے اندر ہی ہلاک ہو گیا، کعبے شریف نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ سفیان ثوری کہنے لگے یہ تقوی کی بات ہے، بادشاہوں نے بڑا لالچ دیا، 50,000 ہزار روپیہ عطیے دیے، ہاتھ نہیں لگایا۔ کہتے جن کا حق چھینا ہوا ان کو ادا کرو، ہمیں دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو تقوی، یہ تقوی کی بات ہے۔ عبد الملک ابن مروان نے جو کہ خلیفہ تھا اور حاکم تھا، ایک حکیم سے پوچھا کہ صاحب یہ بتلائیں متقی کون ہوتا ہے؟ تو اس حکیم نے کہا کہ جو خدا کو مخلوق پر اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے وہ متقی ہوتا۔ تو یہ تقوی کے بارے میں اور متقین کے بارے میں کہنا، یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ غیب وہ چیز ہوتی ہے جو ادراک حواس ظاہرہ، باطنہ، عقل وام، خیال کی دسترس سے باہر ہو۔ مثلا خدا کی ذات ہے، صفات ہیں، فرشتے ہیں، برزخ ہے، آخرت کا دن ہے اور آخرت کے تمام معاملات ہیں، یہ سب غیب ہے۔ اور اس کی تشریح آمد الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، یہ تمام غیب ہے، اس پر ایمان رکھنے والے۔ اور غیب وہ چیز ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے، بندوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے غیب تک سوائے وحی اور الہام یا کشف وغیرہ۔ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو وحی نہ کرے یا کشف کے ذریعے کسی کو ظاہر نہ کرے یا کسی پر الہام نہ ہو، غیب کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اور ظاہر کرنے کے بعد، اطلاع کے بعد وہ غیب نہیں رہتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ظاہر کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا۔ ورنہ غیب وہ ہے کہ جو عقل حواس کسی چیز سے نظر نہ آئے، جو مختص ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، عالم الغیب و شہادہ جو کہا گیا، وہ بغیر حواس کے اور بغیر کسی قوت کے اور آلے کے اور ذریعے کے جو جانتا ہے اس کو غیب کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ یؤمنون، مفسرین کرام فرماتے ہیں علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، اور معرفت کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، اور ایمان کا معنی ہوتا ہے ماننا۔ یہ الگ الگ چیزیں۔ یہودی جانتے بھی تھے، پہچان بھی رکھتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے، ایمان نہیں لاتے۔ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اللہ کے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے۔ ایمان ماننے کو کہا جاتا ہے، علم جاننے کو کہا جاتا ہے، معرفت پہچاننے کو کہا جاتا ہے۔ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اب ملائکہ وغیرہ، آخرت، برزخ، جتنے بھی یہ چیزیں اب وہ غائب ہیں، غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے بتلائی، ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، مصبر ہے، آمنا وصدقنا۔ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری صفت یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا یؤدون الصلاۃ، ادا کرتے ہیں نماز۔ اقامت کا لفظ جو ہے یہ بڑا گہرا ہے۔ اقامت کا معنی یہ ہے رکوع، سجدہ، تلاوت، خشوع، نماز پر پوری پوری توجہ لگاتے ہیں۔ یہ معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اقامت کا یہ معنی ہے۔ ادا کرنا تو جیسا کیسا بھی ہو ادا کر دیا، ادا ہو گیا، لیکن اقامت کا لفظ فرمایا کہ ساری چیزوں کا لحاظ رکھیں، اس کے فرائض، سنن، آداب، توجہ اور تمام چیزیں ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ ارکان بھی ہیں، فرائض، وقت کا بھی خیال کرتے ہیں، وضو کا بھی، اور واجبات، سنن، مستحبات، سب چیزوں کا جو خیال کرتے ہیں۔
اور اس کے مطابق نماز کو ادا کرتے ہیں، اس کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے اقامت صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے روزی دے رکھی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے۔ سب سے پہلا نمبر زکوٰۃ کا ہے، دوسرا نمبر صدقۃ الفطر کا ہے، تیسرا قربانی کا ہے، چوتھا نمبر خیرات، عام خیرات، اور پھر سائلین، محتاج، مہمان، کمزور، یتیم، بیوہ وغیرہ۔ اس کے بعد وقف کرنے کی مد آتی ہے کہ انسان کو اگر اللہ نے دیا ہے تو کوئی وقف کر دے تاکہ آخرت میں اس کو فائدہ ہو۔ جیسا حضرت عمر نے اپنی سب سے بہترین زمین جو ان کو حاصل تھی حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ مجھے آخرت میں پہنچے، فرمایا وقف کر دو، وقف کر دی۔ مسجدوں کو بنانا اور ان پر صرف کرنا، مدارس دینیہ کا قیام، یہ بھی مما رزقناہم ينفقون میں داخل ہے۔ اور پھر یہ ہے کسی جگہ کوئی نالا ہے، اس پر پل بنانے کے لیے ضرورت ہے، انسان جانور گزرنا دشوار ہے، کسی جگہ کنواں کھودنے کی ضرورت ہے یا نلکا لگانے کی ضرورت ہے، اس پر خرچ کرنا، مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، مسافر خانہ تعمیر کرنا، یہ تمام کی تمام مدات ينفقون مما رزقناہم۔ حج کرنا، خود اپنے ذات کے لیے یا کسی کو حج میں امداد کر دے لو بھائی تم حج کر لو، اس کا فائدہ بھی پہنچے گا۔ عمرہ کرنا، یہ اور اللہ کے راستے کے اندر جہاد میں صرف کرنا جو سب سے زیادہ ثواب اور اجر ملتا ہے۔ عام نیکی 1 پیسہ خرچ کرنے کا اخلاص کے ساتھ 10 گنا اس کا اجر ملتا ہے، اور صحیح حدیث کے مطابق جہاد فی سبیل اللہ میں کم سے کم ادنا درجہ یہ ہے کہ 1 کا 700 سے بدلہ ملے گا، یہ ادنا درجہ جہاد میں ہے۔ جہاں مطلب ہے کہ دشمن اور کافر دین کو توڑنا چاہتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو مال خرچ کرے گا ادنا سے ادنا درجہ 700 ہے۔ پھر نفقات واجبہ بھی اس کے اندر آتے ہیں بھائی، نفقات واجبہ اپنی ذات کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے نوکر چاکر ہیں، اور جو اپنے قریبی رشتہ دار، محرم رشتہ دار جو نادار ہوں اور یہ دولت مند ہو، ان کا دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ تمام مما رزقناہم ينفقون کی مدات کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ آپ پر، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہدایت اور کتاب یا جو احکام نازل ہوئے ہیں اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور پہلی کتابوں پر بھی اللہ نے جو وحی کسی نبی پر نازل فرمائی ہے اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، پہلی کتابوں پر بھی، لیکن عمل ضروری نہیں۔ عمل اسی پر ہوگا جو قرآن کے مطابق ہوگا، باقی احکام ان کے منسوخ ہو گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، قرآن کے آنے سے جو منسوخ ہو گئے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری نہیں، ترک کرنا ضروری ہے، مگر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ چیز برحق ہے، اللہ نے اس کو اس وقت لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ یہ ایمان کے اجزاء میں ہے۔ والکتاب کلہ، تمام آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ برحق ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دی، باقی عمل کرنا صرف قرآن پر، اور ان کتابوں کے وہ احکام جو قرآن کے مطابق ہوں گے ان پر عمل ہوگا، ورنہ جو منسوخ ہیں اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، بالآخرت بالدار الآخرت، آخرت کے دن پر، آخرت کے گھر پر یا آخرت کے دن پر۔ آخرت کا دن یہ کہ وہ جو قیامت کا دن ہے وہ دنیا کا آخری دن ہے، یعنی لاسٹ ڈے، آخری دن اس جان کا، وہ قیامت کا دن ہے، اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ یا دار آخرت کہے تو دوسرا آخرت کا گھر، اس پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کے اجزاء میں یہ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور قیامت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، توحید، یہ سب چیزیں ایمان کے اجزاء ہیں۔ تقدیر بھی ہے ایمان کے اجزاء میں، کہ جو کچھ کائنات کے اندر ہوا ہے یا ہوتا ہے یا ہوگا اللہ کے علم، ارادے و مشیت کے مطابق ہوتا ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو جو لوگ ایسے ہوں گے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے جو ہدایت ہے اس کے اوپر ہیں،
اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، فلاح مانے مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کا جو پروگرام ہے اور جس کو لوگ نماز کے اندر مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ پروگرام یہاں تک سب بتا دیا گیا، یہ پروگرام ہے۔ اس کو جو مانے گا وہ فلاح پائے گا، اور جو امت جو قوم قرآن کے اس بتائے ہوئے پروگرام کو نہیں پکڑے گی وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے کچھ کی کچھ ہو جائے، لیکن اس کو فلاح نصیب نہیں ہوگی جب تک کہ یہ پروگرام نہیں پکڑے گی۔ یہ یہاں تک بتلا دیے یہ سارا پروگرام ظاہر ہے کہ ہدایت اور تقویٰ اور ایمان اور صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد سب سابقہ کتابوں پر ایمان اور پھر آخرت پر ایمان، اور ان تمام چیزوں پر قائم رہنا، یہی ہے فلاح کا پروگرام، جس کا چھٹکارا ہوگا ابدی عذاب سے، اور جس کو درجہ مرتبہ بھی آخرت میں ملے گا، وہ یہی پروگرام۔ جی کیا یہ کسی قاری کے پاس بیٹھیں تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ یہ آپ سے مجھ سے متعلق نہیں، اس کو چھوڑ دیں، آپ جو بات سمجھ نہیں کیا اس کو سمجھ، پڑھنے کے بارے میں ہوتا ہے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم کہ آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ پہلی 4 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اعتبار سے جو 3 گروہ بنتے ہیں ان میں سے ایک گروہ کا ذکر کیا، یعنی متقی اور مومن، اور ان کے اوصاف بیان کر دیے۔ ہدایت کے اعتبار سے انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک مومن، دوسرے کافر، تیسرے منافق۔ سب سے پہلے جو ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور ہدایت کو اپناتے ہیں ان کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ 2 آیتیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ہدایت کو قبول نہیں کرتے ان کا حال اور انجام بیان فرمایا، اور آگے پھر 13 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا حال بیان فرمایا۔ 3 ہی گروہ ہوتے ہیں، یا تو وہ گروہ ہوگا جو ہدایت کو اندر سے بھی اور باہر سے بھی ظاہراً و باطناً قبول کرے گا، وہ متقی اور مومن ہوں، ان کا حال پہلے بیان ہو چکا۔ اور یا پھر وہ لوگ ہوں گے جو ظاہراً بھی انکار کریں گے، باطناً بھی انکار کریں گے، یہ لوگ کافر کہلاتے ہیں۔ اور یا پھر وہ ہوں گے جو زبان سے تو مانتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے، یہ لوگ منافق ہوتے ہیں۔ تو ایک گروہ جو ہے وہ فلاح پانے والا ہے، جو متقیوں کا اور مومنوں کا، جو ظاہر اور باطن سے ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں، اور 2 گروہ ناکام ہیں۔ کافروں کا حال مختصر بیان کر دیا، کیونکہ ظاہر بات تھی کہ اندر سے بھی اور باہر سے بھی کھلے طور پر انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، منکر ہیں۔ اور جو گروہ زیادہ خطرناک تھا اس کا حال زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، مثالیں بھی دی ہیں،
اور تشبیہات کے ساتھ بھی سمجھایا ہے، وہ بہت خطرناک گروہ ہے، وہ منافقین ہیں۔ تو ان الذین کفروا، کفر کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں چھپا دینا، چھپا دینا کسی چیز کو، مخفی کر دینا، پوشیدہ کر دینا۔ اسی واسطے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پھل جس ڈوڈی کے اندر بند ہوتا ہے اس ڈوڈی کو کافور کہتے ہیں، اور کسان جو بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں۔ یوجب الکفار لیغیظ بہم، قرآن میں موجود ہے کہ کافر کا لفظ کسان پر بھی بولا گیا ہے جو بیج کو زمین میں چھپاتا ہے۔ اور سورج، اندھیرا جو سورج کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کفر النجوم ظلامھا، اندھیرا ستاروں کو چھپا لیتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا لغوی اعتبار سے ان الذین کفروا، جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ان الذین ستروا الحق عنادا، جیسا کہ تفسیر مدارک والے اور دوسرے مفسرین کرام معنی بیان کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے عناد کی وجہ سے حق کو چھپا دیا، ستر چھپا دیا، اس کو ظاہر ہی نہ کیا، قبول ہی نہ کیا۔ تو آگے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کا تبلیغ کرنا، ان کو سمجھانا یا نہ سمجھانا برابر ہے، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پکے اور ٹھیک کافر ہیں، اور جو کسی صورت بھی اپنے ایمان کو اپنے لیے اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، فرمایا وہ ایمان نہیں لائیں۔ باقی یہ بات کہ یہ تو لغوی معنی ہو گیا کفر کا کہ چھپا دینا، اور شریعت کے اندر، اسلام کے اندر یہ اصطلاح ہے، جبکہ کفر کا اطلاق کیا جاتا ہے اس کا خاص مفہوم ہوتا ہے۔ اس کا شریعت کے اندر کفر کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ثابت ہو قطعی اور یقینی طور پر، اس کا انکار کرنا یہ کفر کہلاتا ہے، چاہے ایک چیز کا انکار کرے یا ساری چیزوں کا انکار کرے۔ قطعی اور یقینی طور پر جس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہے تو اس کا منکر کافر کہلاتا ہے۔ یقینی طور پر ثابت ہو، شک والی بات نہ ہو، اس کا انکار یہ کفر ہو۔ ایک بات کے انکار کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور کفر، نفاق، شرک، الحاد، ارتداد، زندقہ، فسق، ایمان، توحید، یہ سب قرآن و سنت کی اصطلاحات ہیں، ان کا ہر ایک کا مفہوم الگ الگ ہے۔ تو یہاں کفر کا ذکر آیا ہے، اس لیے محدثین، فقہا، علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ کفر کئی قسم کا ہے، ایک قسم نہیں ہے بلکہ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلا ایک کفر ہے جس کو کفر انکار کہا جاتا ہے۔ کفر انکار، اس کا معنی یہ ہے کہ دل سے بھی اور زبان سے دونوں سے انکار کرتا ہے، جیسا ان الذین کفروا سواء علیہم، دل سے بھی انکار ہے اور زبان سے بھی انکار ہے، وہ حق بات کو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک کفر انکار ہے، اس کو کفر انکار کہتے ہیں۔ اور دوسرا قرآن کے اندر کفر جس کا ذکر آتا ہے وہ کفر جحود ہے، جہد کا معنی بھی منکر ہونا، وجحدوا بہا، یہ کفر جہد کا بھی ذکر ہے۔ تو کفر جہد کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے
کہ دل سے آدمی پہچانتا ہے لیکن اقرار نہیں کرتا، دل میں سمجھتا ہے کہ یہ تو سچی بات ہے لیکن اقرار نہیں کرتا، جیسا کہ فرعونیوں کے بارے میں فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، دل میں سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا دین سچا ہے، یقین تھا لیکن انکار کرتے تھے، اور یہ انکار ظلم اور تعدی کی بنا پر، زیادتی کی بنا پر انکار کرتے، اس کو کفر جحود کہا جاتا ہے۔ ابلیس کا کفر یہی ہے، ابلیس کیونکہ دل میں سمجھتا ہے حق بات کو لیکن انکار کرتا ہے، اقرار نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص جو اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوا تھا، بلعم ابن باورہ، جس کا ذکر اشارتاً سورہ اعراف کے اندر آتا۔ حضور کے زمانہ مبارک میں ایک بڑا حکیم شاعر تھا امیہ ابن ابی سلط، اس کا کفر بھی ایسے ہی تھا، سمجھتے ہوئے دل سے مگر حق کو نہیں قبول کیا۔ آخر میں وہ حسن میں آ کر کہنے لگا کہ اللہ نے اگر وہی نازل کیا ہے تو محمد پر کیوں نازل کیا، مجھ پر نازل کر دیتا، الیاذ باللہ۔ وہ بھی دل سے اس کا کلام ہے عربی زبان کے اندر، وہ قیامت کا تصور بھی رکھتا تھا، نیکی بدی کا تصور رکھتا تھا، سچے دینوں کا طلبگار تھا، تورات انجیل اس نے پڑھی تھی اور ہدایت کی طلب میں لگا رہتا تھا، لیکن حضور کی بعثت جب ہوئی تو پھر اس نے انکار کر دیا اور حسد میں مبتلا ہو گیا۔ دل سے سمجھتا تھا، اس کے اشعار پڑھ کر آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ شاعر بڑا مومن آدمی۔ حضور نے بھی فرمایا کہ آمن لسانہ و کفر قلبہ، زبان تو اس کی مومنوں جیسی ہے مگر دل کافر ہے، یہ اسی شاعر کے متعلق فرمایا۔ اور ہمارے زمانے میں ایک انگریز گزرا ہے برنارڈ شاہ، بہت بڑا یہ افسانہ نویس تھا اور بڑا صاحب علم تھا، وہ بھی اسلام کو دل سے سچائی سمجھتا تھا مگر اقرار نہیں کیا کمبخت۔ یہی حال تھا گاندھی کا، اب مسٹر گاندھی جو مر گیا، وہ بھی کہتا تھا کہ اسلام سچا ہے مگر اقرار نہیں کیا، وہ ساتھ ساتھ ہندو مذہب کو بھی سچا سمجھتا تھا کہ عیسائی مذہب بھی سچا ہے، مسلمان بھی کا مذہب بھی سچا ہے اور ہندو کا مذہب بھی سچا ہے۔ یہ کفر جحود ہے کہ ایک چیز کو سمجھ کر دل سے پھر اس کو نہ مانے انسان، حالانکہ سچا صرف اسلام ہے، نہ عیسائیت سچی ہے، نہ یہودیت سچی ہے، نہ ہندوازم سچا ہے، سب جھوٹے ہیں، صرف اسلام ہی سچا مذہب، ان الدین عند اللہ الاسلام، نجات نہیں مل سکتی، اس کو کفر جحود کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے کفر کی، کفر عناد۔ کفر عناد کا یہ معنی کہ دل سے پہچانتا بھی ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، کہتا بھی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن قبول نہیں کرتا۔ ابو طالب کا کفر یہی تھا، عناد کا کفر۔ حضرت علی کے والد جو تھے حضور کے چچا، وہ زبان سے بھی کہتا تھا کہ سچا ہے اور دل میں بھی سمجھتا تھا مگر قبول نہیں کیا توحید اور ایمان کو، خاتمہ کفر پر ہوا، اس کو کہتے ہیں کفر عناد۔ اور پھر عجیب واہیات قسم کی شکوک شبہات، کہتا ہے اگر سچا ہے میرا بھتیجا اور اگر یہ عورتیں ملامت نہ کرتی تو میں تیرا دل ٹھنڈا کر دیتا، میں اقرار بھی کر لیتا، مان بھی لیتا، تو سچا ہے، امین ہے، صادق ہے، جو چیز بھی کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے اب چھوڑ دیا اپنے دین کو تو عورتیں کہیں گی موت کے ڈر سے اپنے باپ دادے کا راستہ چھوڑ گیا۔ اس کو کہتے ہیں کفر عناد، دل سے بھی سمجھتا ہے، زبان سے بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن پھر قبول نہیں کرتا، یہ کفر عناد ہے۔ چوتھی قسم کفر کی کفر نفاق ہے، آج اس کا ذکر آگے آ رہا ہے اگلی آیتوں میں، اس کے بعد والے رکوع میں۔ کفر نفاق، اس کا معنی یہ ہے زبان سے اقرار کرتے ہوئے دل سے تکذیب کرتا،
دل میں نہیں مانتا، سچا نہیں مانتا، دل میں کفر ہی بھرا ہوا ہے، لیکن زبان سے کہتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور بھی کام کرتا ہے، بسا اوقات جہاد میں بھی شریک ہوتا ہے، لیکن دل سے تکذیب کر رہا ہے کہ نہیں، زبان سے اقرار کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کفر نفاق۔ یہ اعتقادی نفاق ہے، عملی نفاق کا ذکر بعد میں ہوگا، وہ اور چیز ہے۔ تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ان چاروں کفروں میں سے جس قسم کے کفر کو لے کر آدمی خدا کے پاس جائے گا اس کو کبھی بھی نجات نہیں ملے گی ابدی طور پر۔ یہ چار کفر ایسے خطرناک ہیں کہ جو آدمی جس کفر انکار میں ہو، کفر جہود میں ہو، کفر عناد میں ہو، کفر نفاق میں آدمی مر جائے، نجات نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے وہ یعنی ابدی طور پر عذاب میں مبتلا ہوگا، یہ قطعی بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی کفر کی اور بھی قسمیں ہیں، مثلا کفر شک۔ قرآن میں کئی منافقوں کے بارے میں فرمایا فہم فی ریبہم یترددون، اور کہیں فرمایا بل ہم فی شک یلعبون، شک میں یہ کھیل رہے ہیں، وہ کفر شک ہے۔ اور جہالت کا بھی کفر ہوتا ہے، قوم یجہلون اکثرہم لا یعلمون، قرآن میں کئی جگہ آتا ہے، علم نہیں رکھتے، یہ کفر جہل ہوتا ہے۔ اور ایک کفر تعویل ہوتا ہے، اس کو الحاد اور زندقہ بھی کہتے ہیں۔ کفر الحاد، کفر زندقہ، کفر تعویل، تعویل کے ساتھ ایک چیز کو غلط مطلب پہناتا، یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے۔ جیسا کہ پرویز قرآن میں جو یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مرکز ملت کا معنی ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ، اس کی اطاعت کرنا مراد ہے۔ مرکزی گورنمنٹ جو کچھ حکم دے دے اس کو مانو، اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کا یہ مطلب ہے، سینٹرل گورنمنٹ کی اطاعت۔ یہ کفر تعویل ہے، یہ معنی کفر والا ہے کہ اس نے یہ معنی کیا۔ اسی طرح حج کا معنی پرویز نے یہ کیا ہے کہ حج کا معنی ہے عالمی کانفرنس، عالمی کانفرنس حج کا یہ معنی، یہ بھی کفر والا معنی ہے۔ اجتماع تو یقیناً ہے لیکن وہ ایک عالمی کانفرنس نہیں ہے، وہ تو ایک عبادت ہے اور رکن ہے، اور اس کی حقیقت ہی اور ہے۔ اس کو صرف عالمی کانگریس یا عالمی کانفرنس کہہ دینا یہ نہایت ہی غلط بات ہے۔ پرویز نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا کے محکوم ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اپنی فطرت کا محکوم ہونا، گویا کہ خدا کا محکوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپنی فطرت کا محکوم ہو آدمی، یہ بھی معنی بالکل کو ہوگا۔ پرویز نے اپنے ترجمۃ القرآن میں بھی لکھا ہے کہ اللہ کا معنی قانون ہے، حجام ہی اللہ ہے، اس سے قانون مراد ہے، یعنی ہستی نہیں ہے کوئی، خدا کی ذات یا ہستی مراد ہو یہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے پرویز نے حور عین، بہشت والوں کو جو حور عین ملیں گی اس کا معنی اس نے کیا ہے کہ پاکیزہ فکر، حور عین سے مراد پاک فکر، جنت والے پاک فکر والے ہوں، یہ معنی بھی کفر والا معنی ہے۔ ظاہر ہے کہ حور عین کی اصطلاح جو ہے سب مسلمان سمجھتے ہیں، وہ مخلوق ہے، وہ جنس ہے، اللہ نے ایمان والوں کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، وہ عورتوں کی ہوگی، جنس ہوگی، پاکیزہ ہوگی، وہ پاکیزہ فکر مراد نہیں۔ اسی طریقے سے غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب ازالۃ الاوہام میں لکھا ہے محمد الرسول اللہ، کہتا ہے خدا نے میرا نام قرآن میں محمد بھی رکھا ہے اور رسول بھی رکھا ہے، علیہ اللہ، یہ کفر والا معنی، محمد کا بھی اور رسول کا بھی معنی یہ بیان کیا کہ میرا نام خدا نے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو پہلی آیت گزری ہے بالآخرۃ ہم یوقنون، تو قادیانی
مرتد اس کا معنی کرتے بالآخرت بالنبوت الاخر، اور آخری دوسری نبوت پر یعنی مرزا قادیانی کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں الیاذ باللہ، حالانکہ اس سے مراد دار آخرت ہے یا یوم آخرت ہے، یہ معنی کفر والا۔ اسی طریقے سے ختم نبوت کا معنی بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا کیا معنی کیا؟ وہ اللہ کے رسول ہیں اور مہر لگانے والے نبی ہیں، مہر لگا لگا کر کے آگے دوسروں کو نبی بنا رہے ہیں، علیہ ان کی مہر سے آگے جو نبی ہوگا ان کی مہر سے ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دیا اور حضور کی نبوت کو ختم کر دیا، یہ معنی نہیں ہے جو مسلمان سمجھتے ہیں، بلکہ حضور مہر لگاتے ہیں اور ان کی مہر سے آگے دوسرے نبی بنتے ہیں، یہ معنی کیا، یہ بھی کفر والا معنی۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا معنی تعویل سے کرنا کہ جو نہ حضور سے نہ صحابہ سے نہ سلف صالحین سے ثابت ہو، وہ کفر تعویل کے اندر اور کفر زندقہ اور الحاد کے اندر آئے۔ سر سید احمد جو مشہور تھا اس نے بہشت کا معنی کیا ہے مسرت اور خوشی، اور دوزخ کا معنی غم اور پریشانی۔ مسرت اور خوشی اچھے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور غم اور اندیشہ جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے، رنج اور غم پیدا ہوتا ہے برے اخلاق کے نتیجے۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ دوزخ اور جنت کسی مقام کا نام نہ ہوا، کسی جگہ کا نام نہ ہوا، بلکہ خوشی اور مسرت یا رنج اور غم کا نام ہوا، تو یہ بھی کفر ہے، یہ کفر ہے، اس کو کفر تعویل کہتے ہیں، کفر زندقہ اور کفر الحاد۔ ایک کفر کی قسم ہے عملی کفر، حدیث میں آتا ہے تکفرن العشیرہ، عورتوں کے بارے میں تم خامد کا کفر کرتی ہو۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کیا یہ کفر سے کیا مراد ہے؟ تو حضور نے فرمایا نا شکر گزاری اور نا قدر دانی مراد ہے، یہ عملی کفر ہے، اعتقادی کفر نہیں ہے۔ خامد کی اکثر ناشکر گزاری کرتے، فرمایا اگر زمانہ بعد تم آرام راحت پہنچاتے رہو، ایک دفعہ بھی اگر کوئی اس کی مرضی کے خلاف بات ہو جائے تو کہتی ہے تیرے گھر میں آ کر تو مجھے کبھی بھی سکھ نہیں ملا، اسی کو کہتے ہیں کفر، کفران نعمت کہتے ہیں۔ اکثر عورتوں کا مزاج ہوتا ہے یہ کفران عشیر، خامد کی ناقدر دانی اور ناشکر گزاری نعمت کی، یہ کفران نعمت کہلاتا ہے۔ عملی کفر جو ہے اس کی بھی دو قسمیں بناتے ہیں محدثین کرام اور فقہا۔ عملی کفر بعض ایسے ہیں کہ جو بالکل ایمان کے منافی ہیں، ان میں سے جو آدمی وہ کام کرے گا گویا ایمان سے باہر ہے وہ، مثلا کہتے ہیں اگر کسی بت کے سامنے کوئی سجدہ کرے یا قرآن کریم کی توہین کرے، اٹھا کر کے یہاں پھینک دے نیچے نالی کے اندر، یا رسول کو گالی دے یا قتل کرے، تو ایسا آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، یہ عملی کفر ہے، زبان سے کچھ نہیں کیا، مثلا قرآن کو اٹھا کر کے پھینک دیا یا سجدہ کر دیا بت کے سامنے، یہ ایمان کے بالکل منافی ہے یہ کفر جو ہے۔ اور عملی کفر میں بعض ایسے ہیں کہ جو ایمان کے منافی نہیں، ایمان سے نکلتا نہیں آدمی، مثلا نماز ترک کر دی اور فرائض ترک کر دیا، یا شراب پی لیا، یا کسی کو قتل کر دیا، یا زنا کیا، یا لڑائی لڑی ناحق، اس پر بھی کفر کا اطلاق ہوا ہے۔ لا ترجعوا بعدی کفار، میرے بعد تم کفار نہ بننا کہ بعض کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ، یہ عملی کفر ہے، اس سے آدمی اسلام سے باہر نہیں نکلتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ کام کافروں جیسا کام ہے، قتال و کفر، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کے ساتھ لڑنا یہ کفر کی بات ہے، کیوں کافر جو ہے وہ مسلمان کی جان کو تلف کرنے کی فکر میں رہتا ہے، مومن کی جان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، نہ کہ تلف کرنے والا۔ شارب الخمر کا عابد وثن، شراب پینے والا ایسا ہے جیسا بت پرستی کرنے والا، اب بت پرست کے ساتھ اس کی تشبیہ آئی ہے حدیث کے اندر، نسائی شریف کے اندر۔ اسی طریقے سے من اتا کاہنن، جو کاہن کے پاس گیا اس نے اس سے جا کر کے پوچھا، یا عراف وغیرہ سے، فرمایا کہ اس نے بھی کفر کیا، یہ عملی کفر ہے۔
تو اس میں آگے تفصیل ہوتی ہے کہ اگر عراف یا نجومی وغیرہ کو سچا سمجھ رہا ہے، یہ کہتا ہے جو کچھ اس نے بتایا ٹھیک ہے، تو سرے سے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر سچا نہیں سمجھتا، ویسی رواج کے طور پر یا ویسی کہتا ہے اس کی بات معلوم کر لیں، تو پھر یہ کفر عملی کے دائرے میں آئے گا، جو اسلام سے خارج نہیں ہوتا انسان، بلکہ سخت گناہگار ہوتا ہے۔ کفر دہریت بھی ہے، ایک کفر کی قسم قرآن میں ایسی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ بعض کافر ایسا اعتقاد رکھتے ہیں ما یہلکنا الا الدہر، زمانے میں جتنے حوادثات آتے ہیں یہ اس کو زمانے کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں، زمانہ یہ تغیرات کرتا ہے، ہم کو زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، زمانے میں آتے ہیں۔ یہ ہے کفر دہریت، اس کو کفر مادیت بھی کہتے ہیں، خدا کی ذات کا یعنی وہ اقرار نہیں کرتے بلکہ حوادثات کو زمانے کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ بہت سی قسم ہے۔ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ اشکال ہوتا ہے کہ جب ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو ایمان کی تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ سواء علیک، آپ کو بہرحال فائدہ پہنچے گا، آپ تبلیغ کرنے آپ کو ہر حالت میں فائدہ پہنچے گا، کوئی نہیں مانے گا تو اس کا وبال اس پر ہے، سواء علیہم، ان پر برابر۔ یہ نہیں ہے کہ سواء علیک نہیں فرمایا کہ آپ پر برابر ہے، نہیں، آپ کو ہر حالت میں فائدہ ہے۔ فذکر ان نفعت ذکرہ، اس کا دوسرا جملہ ہے او لم تنفع، آپ نصیحت کرتے ہی چلے جائیں، نصیحت فائدہ کرے یا نہ کرے، وہ ذمہ داری اس پر ہوگی، آپ کو ہر حالت میں فائدہ ہوگا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کی تین قسموں میں سے دوسری قسم کو بیان کیا ہے۔ ہدایت کے اعتبار سے انسان تین گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جن کا حال پہلے ذکر ہوا، متقین اور مفلحون مومنون، ان کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان کی صفت بھی بیان فرمائی، ان کے کام بھی اور ان کی فلاح کے اسباب بھی بیان فرما دیے۔ ایک دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے جو ظاہراً اور باطناً اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین سے انکار کرنے والے ہیں اور ہدایت کو قبول نہیں کرتے، ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ اس کفر کی بھی تشریح میں نے تھوڑی سی عرض کر دی تھی، اس کی قسمیں بھی بیان کر دی تھی۔ تو اس میں ایک اشکال ہوتا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان الذین کفروا یہ جو فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو دعوت دینے کا کیا فائدہ؟ ادھر دعوت ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے اور ادھر یہ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے کافر ایمان لائے اور لاتے رہتے ہیں، یہ اشکال ہوتا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت تمام کافروں کے بارے میں نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں ابو سفیان بھی کافر تھے پھر ایمان لائے، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا بھی کافر تھا، بدترین دشمن تھا، خالد ابن ولید بھی، سارے ایمان لائے۔
قرآن کے نزول کے زمانے میں ایمان لائے، تو اس سے مراد خاص کافر ہیں، وہ کافر کہ جن کی استعداد ازلی طور پر اللہ کے علم میں ہے، جن کی استعداد خراب ہے اور ان کا خاتمہ کفر پر ہونے والا، ان کافروں کو مراد لیا گیا، جیسا کہ عتبہ، شیبہ اور ابو لہب، ابو جہل وغیرہ جیسے لوگ جن کا خاتمہ کفر پر ہوا، وہ کافر مراد ہیں، سب کافر مراد نہیں۔ بہت سے کافر ایمان قبول کر لیتے ہیں، لیکن جن کا خاتمہ کفر پر ہونے والا ہے ان کے بارے میں یہ فرمایا، یہ خاص ہے، سب کافروں کے بارے میں نہیں۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہودی کیونکہ ان کو قرآن کریم جب نازل ہوا دعوت دی گئی تو ایمان نہیں لائے، ماسوا اکے دکے آدمی وہ ایمان نہیں لائے، وہ کہتے تھے کہ ہم بس پہلی کتابوں پر ایمان لا چکے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کتاب پر ایمان لانے کی۔ ان کے عناد کو ذکر فرمایا، ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ نہیں ایمان لائیں گے، وہ انتہائی درجے کے متعصب لوگ ہیں، اور عناد کی وجہ سے انہوں نے یہ روش اختیار کی ہے۔ چنانچہ اس صورت کے اندر کثرت سے یہودیوں کا ذکر آئے گا، بلکہ اس کا موضوع اور سبجیکٹ بھی یہودیوں کی اصلاح ہے۔ آگے یا بنی اسرائیل سے جب خطاب شروع ہوگا تو پورے سپارے کے ختم سے آگے بھی چلا جائے گا، سب یہودیوں کی خرابیوں کے بارے میں ذکر ہوتا رہے گا۔ تو لا یؤمنون میں یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے پھر ان کو دعوت کیوں دینی چاہیے، یا پھر ان کو دعوت دینا جو ہے یہ انصاف کے خلاف ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمانے سے یہ بات نہیں ہے کہ اس فرمانے سے وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو خبر اللہ نے دی ہے کہ ان لوگوں نے جو روش اختیار کی ہے، جیسا کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک ماہر طبیب یا ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھ کر یہ کہے کہ بھئی یہ ٹی بی کا مریض ہے اور یہ اب 3 درجے گزار کر 4تھے درجے میں داخل ہو گیا ہے، یہ نہیں بچ سکتا، یقیناً اس نے ہلاک ہونا ہے، تو اس کی ہلاکت طبیب کے کہنے سے تو نہیں ہوگی کہ طبیب نے یہ کہا تو وہ ہلاک ہوگا، مرے گا۔ اس کے مرنے کے اسباب تو وہ بیماری ہے جو اس کو لاحق ہوئی ہے، اور اس میں اس کی بے احتیاطی ہوگی یا بد پرہیزی ہوگی یا کچھ اسباب ایسے ہوں گے کہ جو اس نے اختیار کیے، جس کے بعد اس کو پھر بیماری لاحق ہوئی، پھر اس نے اس کے اندر احتیاط نہ کیا، وہ بڑھتی گئی یہاں تک کہ اب 4تھے سٹیج پر پہنچ گئی۔ کہ تو یہ ایسی بات ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسا مدفوع 4تھے سٹیج پر پہنچ جاتا ہے اور ماہر ڈاکٹر خبر کہہ دیتا ہے کہ یہ مر جائے گا، یہ بچنے کا نہیں۔ تو اس ڈاکٹر کے کہنے سے تو وہ نہیں مرے گا، مرے گا تو اپنے ان اسباب کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے، لیکن اس کی مہارت ہے، اس نے خبر دے دی پہلے، ایسے ہی ہے۔ لیکن اگلی آیت کے اندر اشکال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر کر دیا ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، دلوں پر اور کانوں پر تو مہر کا ذکر فرمایا، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، آنکھوں پر پردے کا ذکر کیا۔ اس آیت میں البتہ اعتراض اور اشکال شدید ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مہر کر دیا ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور پردے ڈال دیے ہیں تو پھر ان کو کہنا کہ وہ ایمان قبول کریں، یہ بات بظاہر بعید معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ٹھپے ہی لگا دیے، پھر ایمان کا ان سے کیسے مطالبہ کیا جاتا ہے، اور کیسے درست ہے ایمان کا مطالبہ کرنا کہ تم ایمان لاؤ یا ہدایت اختیار کرو، جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی ٹھپے لگا دیے، مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ اس کا ایک آسان حل تو یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ مہر لگانا
یا پردہ ڈالنا یہ سزا کے طور پر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی پہلے ہی سے مہر لگا دی گئی ہے، بغیر کسی سبب کے ٹھپا لگا دیا ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے عناد اور سرکشی کے نتیجے میں اللہ نے یہ سزا کے طور پر دی ہے۔ یہ سزا کے طور پر یہ بات دی ہے، ابتدا میں ٹھپا نہیں لگایا کہ پہلے دن ہی بند کر دیا ہو کہ یہ ہدایت کو قبول ہی نہ کر سکے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عناد اور سرکشی کے نتیجے میں یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ قرآن میں اس کی تصریح ہے اور حدیث بھی اسی کو بتلاتی ہے۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، تو وہ ہدایت پہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن آگے ماحول یا ماں باپ یا جیسا تربیت ہوتی ہے اس کے اندر وہ اگر یہودی ہے، مجوسی ہے، مشرک ہے، تو وہ اس کے اندر تغیر تبدل ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ فطرت سلیمہ کو بگاڑ دیتا ہے تو پھر وہ کفر والی باتیں پکڑ لیتا ہے، شرک والی پکڑ لیتا ہے، نفاق والی پکڑ لیتا ہے، تو جب یہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ٹھپا لگ جاتا ہے، اصرار بھی کرتا ہے، یہ اس کے نتیجے میں ہے اور سزا کے طور پر ہے۔ اور دیکھیے قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ٹھپے لگائے ہیں لیکن پہلے نہیں لگائے ہوئے، ان کا کفر جو ہے اس پر اصرار کرنے کی وجہ سے مہر تو لگائی، اللہ نے ٹھپا تو مارا ہے، لیکن بکفرہا بسبب ان کے کفر، انہوں نے کفر اختیار کیا اور اس پر اصرار کیا تو نتیجے کے طور پر اللہ نے ٹھپا بھی لگا دیا۔ اور قرآن کی آیتیں اس کو بتلاتی ہیں کہ دیکھو نولی ما تولا، آدمی جدھر جانا چاہتا ہے، جدھر کا ارادہ کرتا ہے اس کی خدا اس کو توفیق دیتا ہے۔ توفیق تو خدا کی جانب سے ہوتی ہے، مگر انسان بھی ارادہ کرتا ہے، اور اس حد تک ارادہ کرنے کی حد تک انسان کو اختیار دیا گیا، اس کو کسب کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ یہ کسب بندے کے اختیار میں ہے، ارادہ کرے، ارادے کے بعد اس فعل کو پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ فرمایا اگر کفر کی طرف جانا چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، نولی ہی، ہم اس کو اسی کا والی بناتے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ نسلی جہنم، آخر کار جہنم میں ہم اس کو داخل کر لیں گے، لیکن منہ تو خود پھیرا ہے اس نے، رخ اس نے اختیار کیا ہے، ارادہ تو اس نے کیا ہے، اور اس حد تک بندے کو اختیار دیا گیا، اس کو کسب کہتے ہیں۔ کسب بندہ کرتا ہے اور خلق پیدا کرنا خدا کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندے کو بالکل ہی اختیار نہ دیا گیا، اس حد تک اختیار دیا گیا، جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے اختیار سے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور ایک آدمی راشے کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور اس کی ہاتھ میں حرکت ہوتی ہے، دونوں میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر ایک سمجھتا ہے کہ ایک آدمی صحیح ہے، اس کے اعصاب صحیح ہیں، وہ اپنے ارادے سے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ غیر اختیاری ہے، راشے والا اختیار نہیں ہے، ایسی وہ لڑکھڑاتے ہیں اس کے ہاتھ۔ راشے والے کے ہاتھ سے کوئی نقصان ہو جائے تو اس پر ذمہ داری نہیں ہوتی، کیوں؟ غیر اختیاری ہے۔ اور صحیح اعصاب والا آدمی اگر کوئی نقصان کر دے، اپنے ہاتھ سے کسی برتن کو توڑ دے، کسی کو دھپڑ مار دے، تو اس کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے۔ راشے والے کے ہاتھ سے اگر تلوار گر جائے مثلا تو اس کا ہے ہی راشا، اختیاری نہیں ہے، کوئی مر جائے تو کیا ہے، بے اختیاری یہ پتھر گر گیا اس کے ہاتھ سے، اس کی ذمہ تاوان نہیں آئے گا۔ لیکن جو تندرست آدمی ہے وہ اگر اپنے ہاتھ سے ایسی بات کرے گا تو اس کے یقیناً باز پرس ہوگی۔ معلوم ہوا کہ انسان کو کسی حد تک ضرور اختیار خدا کی جانب سے ہے۔ یہ جو اختیار ہے اس کو شریعت میں کسب کہا جاتا ہے، بندہ کسب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اوپر فعل مرتب فرما دیتا ہے۔ تو یہ ٹھپا لگنا بطور سزا کے ہے کہ انسان جب ایسا ارادہ کرتا ہے اور اس کی طرف رخ پھیرتا ہے، نیت کرتا ہے، اس کے اوپر جو فعل
اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، پھر اس کی ذمہ داری بھی اس پر پڑتی ہے۔ قرآن میں یہ سب آیات موجود ہیں، اور حدیث میں مسلم شریف کی روایت میں اس طرح آتا ہے، دیکھو بھائی تو رز الفتن علی القلوب عودن عودن، فتنے دلوں پر وارد ہوتے ہیں ایسا جیسا ایک ایک تنکا آتا ہے اور اس سے چٹائی تیار ہو جاتی ہے، تنکے کے ساتھ تنکا ملا، تنکے کے ساتھ تنکا ملا، پھر یہ صف بن گئی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دم ہی یہ صف بن جاتی ہے، ایسا ہی انسان جو گمراہ ہوتا ہے اور اس کے دل پر جو ٹھپا لگتا ہے وہ آہستہ آہستہ وہ گمراہی کی باتیں آتی رہتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا آدمی دو قسم کے ہیں، اگر ان فتنوں کو قبول کرتا جاتا ہے تو دل اس کا سیاہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں چل کر سارا دل ہی سیاہ ہو جائے گا، اور اس سٹیج پر پہنچ جائے گا کہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھے گا، برائی کو برائی نہیں سمجھے گا، اور الٹا ہو جائے گا قلب، جیسا کہ لوٹے کو الٹا کر کے رکھ دیا جائے، پیندا اوپر کر دیا جائے اور اس کا منہ نیچے کر دیا جائے، بالکل ایسا ہو جاتا ہے انسان کا دل۔ اب اتنے آہستہ آہستہ، اور اگر انکار کر دے تو اس کا دل سفید ہوتا ہے، بالکل جیسے مرمر کا پتھر ہوتا ہے، اس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ آہستہ آہستہ جب فتنے آتے ہیں اور انسان ان کو قبول کرتا ہے، نفی نہیں کرتا، اخیر میں چل کر وہ دل سیاہ ہوتا ہے۔ اور دوسری مثال بھی حضور نے بیان فرمائی ہے، یہ بھی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، سیاہ داغ اس کے دل میں پڑ جاتے، پہلی مرتبہ گناہ کیا، اگر اس نے توبہ کر لی اور معافی مانگ لی خدا سے، وہ داغ دھل جاتا ہے اور دل پھر اسی طرح سفید ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے توبہ نہ کی، معافی نہ مانگی، پھر دوسرا گناہ کیا تو وہ داغ ذرا سا اور بڑھتا جاتا، پھر ایسا ہی تیسرا گناہ کیا اور بڑھ گیا، چلتے چلتے وہ منزل آ جاتی ہے کہ سارا دل گھر جاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا احاطت بھی خطیات، اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، اب دل کا احاطہ ہو گیا، سارا دل گھر گیا ہے گناہوں میں، کفر کی باتوں میں، شرک کی باتوں میں۔ تو پھر جب یہ سارا دل گھر جاتا ہے، اس حالت کو کہتے ہیں رین، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، خبردار سن لو، بے شک ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کی اس کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے کی، ما کانوا یکسبون، اب زنگ چڑھ گیا اور سارا دل ہی زنگ آلود ہو گیا، تو اس حالت کو مہر لگانے سے تعبیر کیا، خدا نے مہر لگا دی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے دن ہی مہر لگی ہوتی ہے یا پیدائش کی طور پر یا ماں کے پیٹ میں ہی مہر لگا کر کے اللہ تعالیٰ بھیجتے، نہیں، قرآن تصریح کرتا ہے کہ اس طریقے پر مہر لگتی ہے۔ یہ جو رین فرمایا ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، مہر زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر اس وجہ سے جو کچھ انہوں نے اعمال برے کمائے ہیں اس کے نتیجے۔ اب اشکال نہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، بطور سزا کے اور بطور نتیجے کے خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے۔ تو اب تین چیزوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ، ایک قلب ہے، قلب سے مراد یہ خون کا لوتھڑا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو عقل سے بھی اور قلب سے بھی اور فؤاد سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یہ سب ایک حقیقت کا اظہار ہوتا ہے، فؤاد بھی جہاں کہا جائے، قرآن میں فؤاد بھی ہے، اور عقل کا، یہ تمام چیزیں، ویسے یہ ہے کہ سوچ کا مادہ دماغ کے ساتھ ہوتا ہے اور قوت ارادیہ کا تعلق قلب کے ساتھ ہوتا ہے، قوت ارادی، اور یہ اس کو فؤاد بھی کہتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یاد رکھو سمع، کان اور آنکھیں اور فؤاد، دل، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا، یہ سب موجود ہے قرآن میں۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ خدا تعالی کا بڑا انعام ہے، عظیم انعام، انسان کے جسم میں
یہ آنکھیں اور کان اور دل یہ انسان کے علم کے ذرائع ہیں. انسان انہی ذرائع سے جو چیز حاصل ہوتی ہے تو آنکھ